ساتھ کہنا پڑتا ہے مذہبی لوگوں کے گھروں میں معاملات سیدھے نہیں ہیں, بہت خراب معاملات ہیں. مذہبی سیکولر لبرل لوگوں کے گھروں میں معاملات سیدھے چلتے ہیں, کیونکہ وہ کسی کا احترام نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, وہ احترام ان کے یہاں نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں بھائی ابا بھی 50 روپے بھی بیٹے سے لے گا نا, لکھے گا اس کو. اب میں نہیں کہہ رہا کہ 50 روپے بھی گٹکے کے پیسے بھی لکھنا شروع کر دیں آپ. تو مذہبی لوگوں کے ہاں کیا ہے, ابا ہونے کو کیش کرائے گا, دادا ہونے کو کیش کرائیں گے, بیٹا ہونے کو کیش کرائے گا, بھائی ہونے کو کیش کرائے گا, ماموں ہونے کو کیش کرائے گا. مالی معاملات میں سب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو میں جلدی سے وہ بات کمپلیٹ کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ جو لین دین میں مذہبی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, یہ باتیں چونکہ ممبر پہ عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے, لیکن یہ ہوتا ہے. پھر کل آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ یار ہم اس کو اتنا نیک سمجھ رہے تھے, یہ کیا نکلا, تو اس سے بہتر نہیں یہ پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ تاکہ آپ کا ایمان داؤ پہ نہ لگے, کیونکہ جب ایک سے بدگمان ہوتا ہے انسان, پھر سب سے بدگمان ہو جاتا ہے, سب سے بدگمان ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بھائی, سارے برے تھوڑی ہو سکتے ہیں, تو قیامت آ جائے گی اگر سارے خراب ہو جائیں. تو یہ میں آپ سے عرض کروں, ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ گیٹ اپ اچھا بنا لیتے ہیں, باتیں اچھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی نیت واضح و نصیحت کی نہیں ہوتی, وہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. ان کی نصیحت ہوتی ہے تھوڑا سا جب عوام میں ہمارا بھرم آئے گا تو اپنے ان تعلقات کو ہم غلط کاموں کے لیے کیش کرائیں گے. پھر وہ کیش کراتے ہیں, مختلف طریقوں سے کیش کراتے ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ یہ جو ان سے جب تفتیش کرنے لگو گے ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, بھاگیں گے, دائیں بائیں ہوں گے. اچھا, جب بھی یاد رکھو کسی مدرسے سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو اکثر وہ دوسرے مدرسوں میں جا کے کہانی چینج کر دیتا ہے. کچھ تو صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں, خود انہوں نے ریزائن دیا ہوتا ہے یا غلط نکالا ہوتا ہے مدرسے نے, لیکن کچھ گڑبڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, سامنے والا تحقیق کرتا نہیں ہے, بس وہ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہے. میں یہ خود بھگتا ہوا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, میرے بہت پرانے ٹیچر ہیں, ان کے مدرسے میں انہوں نے ایک شخص کو نکال دیا. اب وہ استاذ مشہور بھی ہیں, سختی میں سخت ہیں. وہ ایک بندے کو نکالا تو وہ بندے نے آ کے میرے سامنے, یہ بات ہے 15 سال پرانی, دکھڑا رونا شروع کیا, مجھے نکال دیا. دیکھو اب مجھے پتا تھا وہ ٹیچر تھوڑے سخت بھی ہیں, وہ ذرا سی بات پہ نکال بھی دیتے ہیں. تو مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. اچھا, مجھے خیال ہوا مجھے چاہیے تھا کہ میں ان ٹیچر سے پہلے رابطہ کرتا نا کہ آپ نے کیوں نکالا ہے اس کو, وجہ کیا ہے. میں نے رابطہ نہیں کیا, نا تجربے کاری تھی. اس کے دکھڑے میں آ گیا, رونے دھونے میں آ کے ہم نے جناب اس کو ٹھکانہ دیا, اس کو اپنے گھر میں بھی رکھا. پتہ چلا گھر سے چیزیں غائب. وہ تو ایسی ہوشیاری سے اس نے چوری کی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلی نا, بعد میں پتہ چلا کہ چوری اس نے کی ہے. اور چندہ وندہ بھی لے کے کھا گیا, بہت کچھ. یعنی 1 سال کے بعد پتہ چلا فراڈی ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر سے رابطہ کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے اس کو کیوں نکالا تھا. وہ مجھ پہ غصے ہوئے کہ جب میں نے نکالا تھا کمبخت تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ہم نے کیوں نکالا اس کو, ہے بھائی. ایک دفعہ تو پوچھتے, یک طرفہ بیان سن کے کیسے طرز کھانا شروع کر دیا. وہ نا تجربے کاری تھی ہماری. یہ بات درست ہے, جب معاملات ہوں بھائی پہلے پوچھو. ہمارے نام سے کوئی چندہ مانگ رہا ہے, پہلے آپ ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ ریلائبل ہے کیا, آپ نے اس کو بولا ہے. تو لوگ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں, بدگمان ہوتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپس کے لین دین کو اور معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک سمجھ رہے ہو. آپس کے معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے بھائی, ٹھیک. اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر مسائل جو ہمارے خراب چل رہے ہیں وہ مالی معاملات میں ہی چل رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی چلاتے رہے بیچارے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے, مسلمان معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. سب سے پہلا جو ہم سب نے کرنا ہے نا کام, یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرنا ہے, جو اللہ کو بہت پسند ہے, جو بہت پسند ہے اللہ کو,
پہلے میں اس کو اور پکا کر دوں تاکہ آپ کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جائے یہ بات. اللہ کو انسان میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ یہ صرف میرا محتاج بن کے رہے, کسی غیر کا محتاج بولو نہ. اس کی نظر کسی غیر کی جیب پہ پڑے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں استغنا. غنی کا لفظ سنا ہے نا, عربی میں غنی مالدار کو بھی کہتے ہیں. اصل میں غنی مالدار کو نہیں کہتے, غنی اسے کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو. تو چونکہ مالدار لوگ اکثر بے پرواہ ہوتے ہیں, ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی, اس لیے عربی میں مالدار کو غنی کہا جاتا ہے. ورنہ غنی کا اصل لفظ کیا ہے, اصل مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. بے پرواہ کا مطلب کس کے پاس کتنی دولت ہے مجھے اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو, اللہ کا واسطہ. یہ نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. یہ صفت بہت. آج رشتہ دار کسی کو بتاتے ہیں میری تنخواہ کتنی ہے, بولو بولو نا. پوری آمدن کیوں نہیں بتاتا اس کو پتا ہے مانگے گا. اگر بتا دیا نا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ کیا کرے گا؟ بولو مانگے گا. فوراً نہیں مانگے گا, اس وقت تو کہے گا ویل ڈن, بڑی خوشی ہوئی, ماشاءاللہ آپ کی 1 کروڑ کی آمدن ہے, بہت اچھا لگا. اس کے بعد جا کے اس کو خواب نیند نہیں آئے گی پھر کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ میں تو میں یہ بزنس بھی کر سکتا ہوں, 1 کروڑ میں تو میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں, 1 کروڑ میں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے اس کو. یا تو نا کینسر ہو گیا کسی کو خدا نہ خواستہ, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی تو جڑوانے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. نہ ابھی تو کوئی ضرورت پڑی نہیں ہے. فوراً اس کو بزنس کے خیالات, فوراً بزنس کے پیکج بنانا دوسروں کے پیسوں پہ شروع کر دے گا. یہ نیچ حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو میں بہت نالائق ہوں, میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں نیک ہوں. ہمیں پتا ہے ہم کیا ہیں, یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کون کتنا نیک ہے. لیکن کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے جتنے مالدار دوست ہیں, جتنے کروڑ پتی دوست ہیں, میرے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ابھی تو میرے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. پہلے اتنے ہم بہتر تو ہمیشہ سے ہی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, غربت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن آج پہلے کی نسبت زیادہ اچھے ہیں. تو اس وقت بھی جب ہمارے پاس پھٹپٹی ہوتی تھی نا, پھٹپٹی, جو میرے تو تاجر دوست ہیں آ کے بتاتے تھے میرے 20 اکاؤنٹ ہیں, 1 ارب روپے خرب روپے پڑا ہوا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ نہیں. ان کو پتا تھا, میری عادت کا پتا چل گیا تھا, بھائی بتا دو کچھ نہیں کہے گا یہ آدمی, ٹھیک ہے نا. یہ کبھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ اچھا 1 ارب روپے ہیں تو 1 بائک دلا دو, یا بائک نہیں دلا سکتے قرضہ دے دو, یا میرے مدرسے کو چندہ دے دو, یہ بھی نہیں. آج بعض مالدار لوگ کسی مولانا کو یہ بتاتے ہوئے نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ مولانا ہم سے چندہ مانگے گا. مانگنا بری چیز نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے. لیکن چندہ مانگتے ہوئے اگر سامنے والا دباؤ میں آ گیا نا, دباؤ میں آ گیا, دباؤ کا مطلب یہ کہ اب وہ کہہ رہا ہے یار بتا کے پھنس گیا یار, اب نہیں دو تو یہ بولیں گے اتنا پیسہ تو ہے, دے کیوں نہیں رہے. تو یہ طیب خاطر ہوئی, دل کی رضا ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل رضا کے بغیر حرام. 100% جب تک اطمینان نہ ہو نا دل سے دے رہا ہے. ابھی دیکھو کل ایک صاحب اپنی گاڑی بائک لے کر آئے, کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا, کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا, بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے نا, اپنے گھر لے کے جا رہے تھے. میں 2-3 احباب کے ساتھ گلی میں آ رہا تھا, کسی کام سے گیا تھا مسجد کی طرف. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نیت یہ تھی کہ 1 کیلا وہ محبت میں مجھے بھی پکڑا دیں.
ہم باتوں میں مشغول تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پورا شاپر اٹھا کے لے آیا میں. ان کی نیت پورا شاپر دینے کی نہیں تھی, ان کی نیت تھی ایک کیلا. جب انہوں نے کہا نا مفتی صاحب کائنڈلی ادھر آئیں, اور کیلے کا شاپر انہوں نے اٹھایا, تو میں سمجھا کہ شاید یہ پورا شاپر دے رہے ہیں. ہم دماغی ہمارا کہیں اور لگا ہوا تھا, ہم پورا شاپر لے کے نکل لیا. وہ بےچارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب جب میں شاپر لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جو دو دوست احباب تھے وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بڑا بھنڈ ہو گیا. میں نے کہا بھنڈ کیا؟ کہہ رہے وہ ایک کیلا دے رہے تھے, آپ باتوں باتوں میں پورا شاپر اٹھا کے لے آیا. وہ درجن کیلے ماشاءاللہ 2 درجن تو ہوں گے, اور بڑے بڑے زبردست کیلے. مجھے لگا یار یہ تو بڑی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا تھا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ انکل کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت غلطی سے پورا شاپر لے آیا ہوں, میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب آپ لے جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ پورا شاپر آپ کے لیے تھا. انہوں نے کہا اب جو ہو کوئی بات نہیں لے جائیں, ظاہر ہے ایک شاپر پہ کیا کوئی مسئلہ کرے گا. جب انہوں نے اصرار کیا ہم شاپر لے آئے. دفتر میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ناجائز کیلے ہیں کھا لو. مذاق کیا, کیلے تو جائز ہی تھے, انہوں نے اجازت دے دی نا. میں نے کہا ناجائز کیلے کیا کرو پھوڑ دو. اچھا وہ پھر عصر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا شاید شاپر واپس لینے کے لیے آئے ہیں. پھر میں نے ان سے سوری کی. میں نے کہا حضرت میرا دماغ پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا, آپ شاید ایک کیلا دے رہے تھے, میں پورا شاپر ہی اٹھا کے لے آیا. انہوں نے کہا نہیں ارے اپنے پرانے دوست ہیں, اتنے کم ظرف نہیں ہے کہ ایک شاپر پہ وہ اتنا مریں گے, تو وہ کوئی اور مسئلے کے لیے آئے تھے. میں واقعی یہ سمجھا, میں نے کہا شاید اب سب کے سامنے نہیں مانگا جا رہا تھا, اب کہہ رہے کہ واپس کر بھائی میرا شاپر. تو یہ میں قصہ صرف مذاق برائے مذاق نہیں سنا رہا, یہ تو چھوٹا سا شاپر تھا نا کیلے کا. یہی اگر 8-10 لاکھ کی رقم ہوتی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ گڈی نکالتے 8-10 لاکھ کی, اور اس میں سے 20 روپے مجھے ہدیہ دینے کے لیے, اور میں پوری گڈی لے کے چلا آتا, تو حلال ہوتا میرے لیے ہے بھائی, چاہے وہ بعد میں نہ بھی مانگے مجھ سے. ظاہر ہے بھائی دل میں ایک چیز آ گئی نا کہ طیب خاطر نہیں ہے. طیب خاطر کا مطلب دل کی مکمل خوشی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب بھی کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے, کسی شخص کو مخاطب کر کے اتنے پیسے نکالو, بعض دفعہ انسان مروت میں آتا ہے, یار لوگ کیا کہیں گے, میں اتنا کروڑ پتی ہوں, میرے سے 5,000 روپے نہیں نکل رہے چندے کے لیے. اس سے انسان اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے پھر 5,000 کا نوٹ نکال دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ 5,000 آپ کے لیے حلال بولو نہیں ہے. چندے کی عمومی اپیل تو کی جائے گی, یہ تو نبی کی سنت ہے. اب عمومی اپیل کی جائے گی, بھائی جس نے دینا ہے دے دے. اسپیسیفک لوگوں کو کہنا آپ سے انسان شرم میں آتا ہے. تو میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے مولانا صاحب ہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے ان کا, اس کے لیے چندے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن وہ مجھے بتا دیتے ہیں. کیوں؟ میں نے اپنا امیج ان کے سامنے یہ بنا لیا, بھائی تمہاری بینک میں جتنے پیسے ہیں, تمہاری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میری نظر میں تم ارب پتی ہو یا رکشا چلاتے ہو, میری نظر میں کیا ہے, سیم. سمجھ رہے ہو؟ میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر تم رکشا چلاتے ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, اگر تم کروڑ پتی ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, نہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے نہ بزنس کے لیے مانگنے. ہم اس کے قائل ہیں بزنس ہم اس رقم سے کریں گے جو ہماری پینٹ کی جیب میں ہو. دوسروں کی پینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض, بولتے کیوں نہیں؟